اس میں بہت وارم ویلکم ہے. کامران شاہد. پاکستان کے بیشتر ایشوز ایسے ہیں جن پہ دوسرے جو پروگریسو کنٹریز ہیں یا ڈیموکریٹک ہیں وہاں پہ لیڈرشپ کا ایٹ لیسٹ جو ہے کنسنسس ہوتا ہے, اور لیڈرشپ سے مراد یہاں ایٹ لیسٹ گورنمنٹ اور اپوزیشن ہے اور اپوزیشن کی پارٹیز ہیں. عوام کی رائے اپنی جگہ پہ, لیڈرشپ کا کام یہ ہوتا ہے کہ عوام تو شاید بہت سی ایسی چیزیں چاہے جس کو کوئی بھی کنٹری یا کوئی بھی ضابطہ اخلاق شاید کبھی اجازت نہ دے, لیکن لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہی اپنے ویژن کے اوپر قوموں کو لے کے آتی ہے. پاکستان میں ایک دو ایشوز جو ہمیں دیکھنے میں آئے کہ پاکستان پچھلے ایک دہائی سے زیادہ عرصہ ہو گیا ایک بہت بڑی جنگ لڑ رہا ہے, ایک انٹرنیشنل فورسز کے ساتھ لڑ کے جنگ لڑ رہا ہے, ایک مائنڈ سیٹ کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے, ایک آکوپیشن جو پاکستان کے اندر ہو چکی ہے اس کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے, ایک باہر کی آکوپیشن افغانستان کی اس کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے ان الائنس ود امریکہ. لیکن اس اتنے بڑے ایشو کے اوپر جو ہے وہ ہماری قیادت جو ہے وہ بادی النظر میں جو ہے ویدر یو ایگری اور ڈس ایگری تقسیم نظر آتی ہے. تو نیشنل کنسنسس اگر لیڈرشپ کے اندر نہ ہو تو عوام تو پھر ادھر سے ادھر ہی پھر رہے ہوں گے, جس طرح کہ اور لفظ تو خیر کیا یوز کرنا, جس نے کہا نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے, مطلب کوئی گائیڈ اور جو ہے انلائٹن کرنے والے کوئی نہیں ہے. تو لیڈرشپ جو ہے اس کے اوپر آج بات کریں گے, اور ریفرنس رہے گا جان کیری صاحب کا جو دورہ رہا ہے. نواز شریف صاحب پہلی دفعہ جو پرائم منسٹر بنے ہیں ان کے دور میں, اور تھرڈ ٹائم ویسے بنے, اور جان کیری صاحب پہلی دفعہ آئے ہیں, اور انہوں نے جو ڈرونز پہ بات کی, سوورینٹی کا جو کانسیپٹ دوبارہ ریٹریٹ کیا امریکہ کا, اس پہ جو بات کی, تمام چیزوں پہ آج جو لوگ ہمارے پاس بات کرنے کے لیے موجود ہیں. اوبیسلی اس پرٹیکولر فیلڈ میں تو خاص طور پہ جو ہے ان کا بہت کام ہے, اور ان کی ہم ویوز بھی سنتے رہتے ہیں ڈفرینٹ پلیٹ فارم سے. فرید راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیجسلیٹر رہ چکے ہیں, جماعت اسلامی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, بہت وارم ویلکم آپ کو. سلمان غنی صاحب موجود ہیں, ہمارے اخبار سے وابستہ ہے, بہت سینئر جرنلسٹ ہیں, ان سے بات کریں گے, بہت وارم ویلکم. امتیاز عالم صاحب جو ہے سیفما کے روح رواں ہیں اور آپ ان کا پروگرام بھی دیکھتے ہیں, ان کی تجزیے بھی سنتے ہیں, بہت وارم ویلکم امتیاز صاحب. مظہر عباس صاحب بہت سینئر جرنلسٹ ہیں, یو ایف جے کے پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں, کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور اس ایشو پہ ان سے بات کریں گے. پاشا صاحب آپ کا ایک آئیڈیالوگ ہے, ایک اسکول آف تھاٹ ہے, آپ کی طرف جب لوگ دیکھتے ہیں, آپ کی طرف تحریک انصاف کی طرف, ان پارٹیز کی طرف جب دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ طالبان کے ایشو سے لے کے آگے تک چیزوں میں بہت ڈائیورجنس آف ویو ہے. مطلب آپ کا طالبان کا کانسیپٹ پاکستانی طالبان کا بالکل ڈفرینٹ ہے, آپ شاید ان کو اس طرح نہیں سمجھتے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں, منور حسن صاحب کا جن دنوں میں نے اس وقت انٹرویو کیا جب سوات میں پہلی دفعہ فوج گئی تھی, تو منور حسن صاحب ایز اے امیر جماعت اسلامی ببانگ دہل یہ کہہ رہے تھے کہ فوج جو ہے وہ ظلم کر رہی ہے اور سویلینز کو مار رہی ہے. جب ان سے کہا جاتا تھا کہ جی وہاں پہ تو ایک اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بن چکی ہے اور ایکسٹریمسٹ گلے کاٹ رہے, تو وہ اس کو اکنالج نہیں کرتے تھے, وہ طالبان کے حامی بظاہر نظر آتے تھے. آج بھی وہی پوائنٹ آف ویو ہے جو تھوڑا آپ سے ڈفرینٹ ہے. اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن پہ کہیں کوئی اختلاف نہیں ہے. مثلاً یہ کہ دہشت گردی کے کوئی بھی حق میں نہیں ہو سکتا, اور جماعت اسلامی سب سے زیادہ دہشت گردی کی مخالف ہے. اسی طرح سے جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان سارے معاملات کو روکیں, ان کے ساتھ یہ بحثیں لا تعلق ہیں کہ وہ کوئی کون کس کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے. جنہیں قانون کا نفاذ کرنا ہے, اطلاق کرنا ہے, جنہیں انٹیلیجنس کی ساری سہولتیں دینی ہیں, جنہیں اس نیٹ ورک کو توڑنا ہے, جنہیں ریمنڈ ڈیوس جیسے افراد تک پہنچانا ہے, جنہیں یہ پیچھے موجود کون سی قوتیں, کون سے ہاتھ, کون سے مفادات ہیں, ان تک لے جانا ہے. اس کے لیے یہ کوئی بحث نہیں ہے. وہ کوئی حکومت پاکستانی طالبان, میری مراد پاکستانی نہیں میں وہ تو ہو گیا, میں کہہ رہا ہوں پاکستانی طالبان جو ہیں ان سے مذاکرات کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی ٹرم سے بات کرنی چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جی مذاکرات بالکل ایک الگ چیز ہے اور قانون کا نفاذ ایک الگ چیز ہے. کسی چیز کے لیے اگر مذاکرات ہوں یا نہ ہوں, اور کب ہوں اور کیسے ہوں اور کون کرے, یہ ساری چیزیں ایک الگ ٹاپک ہے. اور یہ کہ لوگوں کی جان اور مال کا تحفظ کیا جائے, یہ بالکل الگ ٹاپک ہے. اس لیے مذاکرات کرنی چاہیے. میں تو ٹاپک کو جوڑ ہی نہیں رہا, میں تو آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا طالبان کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے نا پاکستان کی فوج. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معاملات جو ہیں, اگر انڈیا کے ساتھ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے کہ جو اس وقت بھی یہاں تخریب کاریاں کر رہا ہے, اور جس کی تخریب کاری اب ان کے اپنے ہاں ایڈمٹ ہو گئی, یعنی وہاں پر یہ جو ہے وہ انہوں نے خود اعتراف ہو گئے, ان کی سپریم کورٹ تک میں یہ اعتراف ہو گیا کہ پاکستان کے خلاف یہ اور یہ اقدامات کیے گئے. یہ ممبئی کے واقعات کہاں تھے, یہ جو سپریم کورٹ پہ وہاں پہ حملے ہوئے, پارلیمنٹ پہ حملے ہوئے, یہ ساری چیزیں جو ہیں اب تو ان کے ہاں, یعنی یہ اب کیا کریں, مطلب انڈیا سے ہمارے تعلقات توڑ لیں, جنگ کریں. میں جنگ اور یہ بالکل ایک الگ ٹاپک ہے, میں صرف ریفرنس دے رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ اگر وہاں مذاکرات کے لیے بھی تیار ہیں اور بھیک مانگ رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ کون بھیک مانگ رہا ہے؟
یہ جو بھی حکمران آتے ہیں پاکستان کے ان بڑی جلدی ہوتی ہے، ان کو جلد بازی ہوتی ہے. وہ تو پراج صاحب اس سے پہلے میں آگے جاؤں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو اس کا مطلب طالبان کے مذاکرات دور ایک طرف، انڈیا سے نہ ٹریڈ رکھنی چاہیے نہ مذاکرات کرنی جب تک کہ پانیوں کا، میں نے وہ اس میں کیا تھا کہ ان کے ساتھ مذاکرات میں کوئی معنی نہیں ہے چیز ہے. ٹھیک ہے، انڈیا کے ساتھ کرنے میں کئی چیزیں معنی ہیں، طالبان سے نہیں ہے. طالبان میں ہمارے ملک کے جوان ہے. ٹھیک ہے، طالبان سے ہم، غنی صاحب یہ سوال غلط ہے کہ ہماری قیادت جو ہے اس میں، قیادت میں یہ شامل ہے اور دوسرے بھی لوگ شامل ہیں، وہ اس بارے میں ابھی ایک فریم آف مائنڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ڈائیورجنٹ آف ویوز ہے، پلورلزم ہے سوسائٹی میں. کامران صاحب اس میں تو کوئی دو آرا نہیں کہ یہ دہشت گردی اور دہشت گردوں کا ٹارگٹ کوئی سیکٹ نہیں ہے، کوئی شہر نہیں ہے، کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، اصل پاکستان ہے. پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنا ہے، پاکستان کے اندر انتشار پھیلانا ہے، اور یہ کس کا ایجنڈا ہے؟ یہ پاکستان کے دشمن کا ایجنڈا ہے. یہ تو ٹھیک ہے. اور بات یہ آپ نے لیڈرشپ کی بات کی بھی، پراج صاحب کہہ رہے تھے کہ قانون کا نفاذ، میرا خیال ہے قانون کا نفاذ کرنے والے ادارے تب پوری اسپرٹ سے قانون کا نفاذ کریں گے جب آپ ایک سیاسی فیصلہ کریں گے، اور سیاسی فیصلہ پاکستان کی لیڈرشپ میں کرنا ہے. اور آج وہ لیڈرشپ ہے جس کے بارے میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ کریڈیبل لیڈرشپ ہے. نہیں سر، میں سلمان صاحب کریڈیبل ہے، میں یہ بات نہیں، الیکٹڈ ہے تو کریڈیبل ہے، لیکن اس میں اس پوائنٹ آف ویو میں جو وار آن ٹیرر ہے، اب تو کافی ڈائیورجنٹ ویوز ہے نا کہ پی ایم ایل این، جماعت اسلامی اور کے پی کی گورنمنٹ جو ہے تحریک انصاف، وہ ایک رکھتے ہیں نا سافٹ کارنر، آرمی پاکستان کی دوسرے نوٹ پہ. دیکھیں آپ جب لیڈرشپ کی بات کریں گے، ہماری لیڈرشپ کرتی کیا ہے؟ جب امریکہ طالبان سے مذاکرات کرتا ہے تو اس کے بعد پاکستان کے اندر آل پارٹیز کانفرنسز ہوتی ہیں، ایک نہیں ہوتی، 3 ہوتی ہیں. آپ کی پارلیمنٹ بھی وہی فیصلہ کر دیتی ہے کہ وہ طالبان سے مذاکرات کرتے ہیں. ہاں وہ مذاکرات کریں تو جائز ہے، پاکستان کی حکومت مذاکرات کرے تو ناجائز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایک لکیر کھینچنی پڑے گی کہ یہ لکیر آپ از خود کھینچیں کہ آپ نے الیکٹڈ لیڈرشپ ہیں، یا پاکستان کی سیاسی قیادت کو ساتھ بٹھائیں. امتیاز عالم صاحب، واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ جو بنیادی سوال ہے بیسیکلی کہ ہماری قیادت آج جو ہے آپ کو نظر آتی ہے وار آن ٹیرر کے اوپر ریزالو ہے، قیادت سے مراد جماعت اسلامی بھی ہے، پی ٹی آئی بھی ہے، پی ایم ایل این بھی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں تقسیم پیپلز پارٹی بھی ہے؟ اوبیسلی میرا خیال ہے کسی بھی پارٹی کے منشور میں دہشت گردی کو کنڈون نہیں کیا گیا جی، اور دہشت گردی کسی جواز سے ہو، کسی بنیاد پہ ہو، کسی پریٹیکسٹ پہ ہو، غلط ہے. ہمارے ملک میں کئی طرح کی دہشت گردی ہو رہی ہے. ایک فرقہ وارانہ دہشت گردی ہے، ایک فرقے کے لوگ جا کے دوسرے فرقے کے لوگ مار رہے ہیں، خاص طور شیعہ حضرات مارے جا رہے ہیں، اب سنی حضرات بھی مارے جا رہے ہیں. اور یہ سلسلہ میں سمجھتا ہوں فرقہ واریت کی آگ بڑھے گی، پوری مسلم دنیا میں اس آگ کو لگایا جا رہا ہے، اور خود مسلمان اس میں شامل ہیں، ان کے بڑے بڑے لیڈرز شامل ہیں. اچھا. اور یہ بڑی خوفناک بات ہے کہ مسلم دنیا خود اپنے آپ سے جنگ آزما ہو گئی ہے، اور یہ ہمارے پورے معاشرے کو تتر بتر کر رہی ہے. خوفناک بات ہے یہ. اچھا. اور یہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ بہت پھیل رہی ہے، بڑی خوفناک بات ہے. دوسری بات جو ہے کہ ہمارے ساتھ جو دہشت گردی، جو جہاں ہماری ریاست کی ریٹ ختم ہو گئی ہے، جو مذہب کے نام پر جو لوگ اپنی ہی عوام اور مسلمانوں کے خلاف، ملک کے خلاف جہاد کا جو اعلان کر رہے ہیں، جو جہاد نہیں ہے، فساد ہے، اسے کسی طور پہ کنڈون کرنا درست نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی اگر سوورنٹی ہے تو اس کی جغرافیائی سوورنٹی ہے کہ پاکستان مالک ہے ایک خاص رقبے کا، اور اس پر اسے مکمل اختیار ہے. آپ جو ڈرون کی مخالفت کرتے ہیں کہ اس سے ہماری وائلیشن ہو رہی ہے ٹیریٹری کی، یہ جو لوگ آ گئے ہیں جنہوں نے ڈیرہ اسماعیل خان کی جیل توڑ کر لوگ لے گئے ہیں، عدالتیں فیصلے نہیں کر سکتی. آپ کہہ رہے ہیں سیاسی لیڈرشپ کنفیوز ہے، ملک تقسیم ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ طالبان جیت رہے ہیں، انتہا پسند جیت رہے ہیں، بندوق والے جیت رہے ہیں، دہشت والے جیت رہے ہیں. کوئی جواز نہیں ہے اس دہشت گردی کا. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے سوال اٹھا دیا مذاکرات کا. مذاکرات آپ ضرور کریں، مذاکرات ہوتے ہیں، لیکن آپ مذاکرات کن شرائط پر، کن حالات میں، کن کنڈیشن میں کر رہے ہیں؟ کیا آپ پاکستانی ریاست اپنے ہتھیار ڈالنے جا رہی ہے؟ کیا آپ کمزوری سے بات کرنے جا رہے ہیں؟ کیا آپ پاکستان کے آئین کو لپیٹ دیں گے؟ اور اس سے بڑھ کر جو چوتھا سوال ہے، جو پراج صاحب نے بہت رائٹلی اٹھایا ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے یہ حکومتیں بتائیں، پختونخوا کی حکومت بتائے کہ ڈیرہ اسماعیل خان کی جیل توڑ کر جو مجرم وہاں سے نکلے ہیں، قاتل نکلے ہیں، دہشت گرد نکلے ہیں، وہ کہاں کہاں جائیں گے اور کتنے ہزاروں لوگوں کو ماریں گے. آج کے اخبارات میں خبریں چھپی ہیں کہ پنجاب میں بھی داخل ہو گئے ہیں. وہ یہ لوگ کہاں کہاں جائیں گے؟ یہ لوگ بڑے شیر ہو جائیں گے کہ ہم نے اتنا کچھ کیا. ہمارے امتیاز صاحب انہوں نے تو نہیں چھڑوایا نا، کہ انہوں نے چھڑوایا. دیکھیے یہ فیلئر ہے، فیلئر تو ہے. اب وہاں کے چیف منسٹر جو ہیں، جیل خانہ جات کے وزیر بھی ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے. وہاں پہ انہوں نے، میں نے ایک رپورٹ یہ پڑھی ہے جو صحیح ہے کہ انہوں نے آئی جی کو بھی خط لکھا کہ ہم یہ کریں گے، اور پہلے معلوم تھا انٹیلیجنس کی رپورٹ، اس سے پہلے نہیں میٹنگ کی ہے وہاں پہ، ایک لڑائی بھی ہوئی تھی اس سے پہلے، وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ جیل میں بنا تھا.
وہاں پہ اس حملے کے حوالے سے پلاننگ ہوئی, ایس او پیز بنے, اور فائنلی کیا ہوا, نہ آپ کی لیڈ فورس ٹھہری, نہ آپ کی پولیس ٹھہری, نہ وہاں پہ فوج آئی. آپ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں قاتلوں کو اور قانون توڑنے والوں کو کہ وہ جا سکتے ہیں؟ وہ بہت بڑا ادارہ ہوتا ہے جیل ریاست کا, اور ریاستی ادارے جو ہے سیکیورٹی کے قانون نافذ کرنے والے بہت بڑے ادارے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی نہ عدالتیں سزا دے پاتی ہیں, نہ پولیس پروسیکیوٹ کر پاتی ہے, نہ آپ جیل میں رکھ پاتے ہیں. آپ کیا ملک بنانے راجہ صاحب ایک تو تھی نیگلیجنس, پرسیپشن یہ بھی ہے کہ آپ کا تو آپ لوگوں نے فیسلٹیٹ مطلب ادھر آنکھ کر لی, ادھر آنکھ کر لی اور سب کچھ ہو گیا, نکل گئے, سب لوگ بھاگ گئے. نہیں یعنی اس کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہے نا, نیلی ہے, یعنی اسے تسلیم کرنا چاہیے, چاہے وہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے یا جماعت اسلامی اس میں آپ کی شامل کولیشن ہے. جی میں کر رہا ہوں, لیکن جو بات نیگلیجنس ہے وہ تو بہرحال ہے, اسے اون کرنا پڑے گا. لیکن یہ بات کہ یہ سارے معاملے کے اندر سارے ادارے شامل ہیں, یعنی معاملات صوبائی حکومتوں کی حد تک نہیں ہوتے, یہ جو انٹیلیجنس کے اربوں روپے. اچھا, آپ امتیاز صاحب اس بات سے ایگری کرتے ہیں, اور جان کیری صاحب نے بھی کہا کہ سوورینٹی ڈرون سے زیادہ آپ کے امیر الزواری کمپرومائز کر رہے ہیں ادھر موجود ہے, یا جو ٹیررسٹ ہیں جن کو آپ کہتے ہیں یہیں کے جنگجو, ابھی آپ نے کہا نا کہ یہیں کے جوان ہیں, یہاں کے ہیں. دیکھیے جی ریاست کے پاس تشدد کے جو ادارے کی اجارہ جاری ہوتی ہے, وہ ہاں جی صرف کوئی ریاست اجازت نہیں دیتی پرائیویٹ ملیشیاز کو, پرائیویٹ گروپس کو, جیسے ڈاکو ہیں, چور ہیں, یا کچھ اور وارلارڈز ہیں, کوئی ریاست اجازت نہیں. وائلنس کا اختیار تو صرف اسٹیٹ کے پاس ہے. ٹھیک, اور نہیں, اور دوسری بات, آپ کیسے نجی گروہوں کو یہ تشدد کرنے کا, لوگوں کی جان لینے کا, لوگوں کی پراپرٹی. نہیں, یہ راجہ صاحب تو نہیں کہہ رہے ہیں, راجہ صاحب تو نہیں کر رہے. نہیں, یہ فیلیور ہے. ٹھیک ہے, یہ فیلیئر ہے, لیکن راجہ صاحب ڈرونز میں آپ جواب دے دیے. میرے مدد صاحب کے پاس جانا ہے کہ کیری صاحب کی اس بات میں وزن نظر آتا ہے آپ کو یا نہیں کہ ڈرونز کس طرح وہ کون ہوتے ہیں؟ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دہشت گردی ہے, ہمارا معاملہ ہے, ہمارے ادارے وہ کریں, ان کو کیا اختیار حاصل ہے کہ وہ ہماری فلائی ہیں, آپ کو پیسے دے رہے ہیں, آپ کو بجٹ بن رہا ہے آپ کا, یہ پیسے کون لے رہا ہے؟ حکومتیں لے رہی ہیں. حکومتیں, انہیں کہاں سے یہ مینڈیٹ لیا ہے؟ یعنی اس بات کا انہیں کہاں سے مینڈیٹ ملا ہے کہ جو میرے ملک کے شہریوں کو مارنے کے لیے وہ عالمی دہشت گردوں کو ایک. اچھا, یہ مینڈیٹ پرائز صاحب کس نے دیا کہ فورنرز آگے یہاں ٹھہرے اور ٹیریٹریز یہاں سے آ کے تو قطر نہیں ہے, پلاننگ کریں دوسرے ملکوں میں؟ میں کہتا ہوں یہ بھی نہیں ہے. یہاں جو ریمنڈ ڈیوس نیٹ ورک چل رہے ہیں ان کا کس نے مینڈیٹ دیا ہے؟ وہ تو آپ آئی ایس آئی سے پوچھے نا, انہوں نے دیکھنا ہے. میں کہتا ہوں کوئی بھی کر رہا ہو, اگر یہاں سے ڈرون حملے اب یہاں سے ہی ہو رہے ہیں نا, کہیں سے ہو رہے ہیں. اگر پہلے جو ہے وہ ہوتے تھے کسی ایک پورٹ سے اور اب وہ بند کر دیا ہے تو اور کہیں سے تو ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ سوالات تو پیدا ہوں گے نا. ایکول ایول ہے, لیسر ایول اور بڑا ایول کوئی نہیں ہے. مظہر عباس صاحب, آپ ڈیبیٹ تو سن رہے ہوں گے, بات پہنچی قیادت کی تقسیم سے وارن ٹیرر سے لے کے بات پہنچی ہے اس وقت ڈرونز کے اوپر امریکہ اور پراچا صاحب کا جو اختلاف نظر کھل کے سامنے آیا ہے. تو جان کیری صاحب کا آرگومنٹ تو پراچا صاحب نہیں مانتے, اگر یہ ہیڈ آف اسٹیٹ پاکستان کے ہوتے تو آج شاید ڈرونز نہ ہوتے. کیوں جی ایسے ہی ہے پراچا صاحب؟ کرتے کہ روکتے کس طرح؟ نہیں, یہ تو اللہ, آپ نیٹو تو روکے, پہلے وہ گزر رہا آپ کے پاس سے. جی مظہر عباس صاحب, واٹس یور ٹیک آن اٹ, واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ جی دیکھیے کامران صاحب, جو پراچا صاحب بات کر رہے ہیں یا امتیاز عالم صاحب بات کر رہے ہیں, یہ پاکستان میں دہشت گردی کا مسئلہ 9/11 کے بعد کا نہیں ہے. ٹھیک ہے, پاکستان میں دہشت گردی 80 کی دہائی سے ہے, اور بے شمار واقعات میں آپ کو گنا سکتا ہوں کہ جس میں بہت بڑے پیمانے پہ کلنگز ہوئی ہیں. تو یہ ٹیررزم کا جو فنومنا ہے جو پاکستان میں آیا ہے, یہ 1979 کے بعد سے آیا ہے, اور وہ اسی طریقے سے ہو رہا ہے. یہ ڈرونز البتہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2002-2003 کے بعد کا ہے فنومنا, لیکن دہشت گردی جو پاکستان میں ہو رہی ہے وہ 80 کی دہائی سے ہمیں نظر آتی ہے اور بڑے پیمانے پہ نظر آتی ہے. لیکن مظہر صاحب, اگر افغانستان کے اوپر اگر رشیا جیسی کنٹری آ جائے, سوویت یونین جیسی, تو اگر پاکستان جماعت اسلامی کے ذریعے یا پیچھے رہ کے جہاد نہ کرے تو اور کیا کرتا؟ مطلب اس کے بعد آکوپیشن سکسیسفل ہوتی ہے؟ میں تو اس کی بات ہی نہیں کر رہا, میں تو صرف پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کی بات کر رہا ہوں. آپ سوویت یونین کے خلاف, یا میں سوویت یونین کے خلاف بھی لڑائی تو ہم نے امریکہ کے ہی کہنے پہ لڑی نا, اور اس وقت بھی ہم سوویت یونین کے خلاف آپ افغانستان میں جا کے جہاد کرتے ہیں, امریکہ کے خلاف افغانستان میں جا کے جہاد کیوں نہیں کیا گیا؟ دیکھیں نا, آپ اس فنومینا کو دیکھیں نا کہ اس وقت ہم نے ایک فورن پاور کے خلاف افغانستان میں جا کے جہاد کیا, لیکن جب دوسری فورن پاور آئی افغانستان میں, اس کے بعد آپ کو نظر نہیں آتا کہ ہم جا کے وہاں جہاد کرتے ہیں؟ نہیں کر رہے ہم. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت ریاست نے ہم سے کہا کہ آپ جا کے جہاد کریں. آج ریاست یہ نہیں کہہ رہی. یہ ایک تو یہ فنومینا ہے. دوسری چیز یہ کہ ہم اپنی قومی پالیسی کیوں نہیں بنا پاتے؟ ہم اب تک, آپ نے مذاکرات کرنے ہیں, آپ نے کچھ بھی کرنا ہے, میں اور آپ بیٹھ کے کچھ نہیں کر سکتے, ریاست نے کرنا ہے.
پاکستان کے اداروں نے کرنا ہے، پاکستان کی سیاسی قوتوں نے کرنا ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری کوئی قومی پالیسی آج تک نہیں رہی. ہمیں نہیں پتا، ہر حکومت آتی ہے وہ اپنی ایک نئی فارن پالیسی لے کے آتی ہے. ویسے تو ہم پچھلے 65 سال سے صرف پرو امریکن پالیسیز فالو کر رہے ہیں، چاہے ہم ایوب خان کا پیریڈ ہو یا اس کے بعد کا پیریڈ ہو. صرف آپ 70s میں ایک بریف پیریڈ آیا تھا کہ جس میں ہمیں لگا کہ شاید تھوڑی سی انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی ہے. ادروائز ہم ہمیشہ سے پرو امریکن پالیسیز فالو کرتے ہیں. ہماری اپنی کوئی قومی پالیسی آج تک نہیں رہی ہے، اس لیے ہم ڈٹرمن نہیں کر پاتے کہ ہم نے کس سے مذاکرات کرنے ہیں، ہم نے کس کے خلاف ایکشن کرنا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا سوائل جو ہے، پاکستان کی سرزمین جو ہے، وہ اس میں دہشت گردی کی یہ باتیں آ رہی ہیں اس وقت آ رہی ہیں. وجہ فرمایا آپ نے، لیکن اس میں ایک فیکٹر اور بھی بدر صاحب اگر آپ ایڈ آئی تھنک ہو سکتا ہے کہ امریکہ کے خلاف اس وقت کوئی جنگ اس لیے نہیں کر سکتا کہ اس وقت تو سوویت یونین کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے امریکہ کا فنڈ موجود تھا. اس وقت امریکہ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی سوویت یونین موجود نہیں. لیکن یہ پرائے صاحب سے پوچھ لے تو آپ نے بات کی. جی جی جی. لیکن آپ یہ تو دیکھیں نا کہ اس وقت یہ بیسک وہ فلو ہے. اور یہ میں نے یہ آج کی بات یہ میں نے قاضی حسین احمد مرحوم سے میں ایک مرتبہ پوچھا تھا، اور یہ میرے پاس آن ریکارڈ ہے، یہ میں ایسی بات نہیں کر رہا. میں نے کہا کہ آپ نے سوویت یونین کے خلاف جہاد کیا افغانستان میں جا کے، امریکہ کے خلاف افغانستان میں جا کے جہاد کیوں نہیں کیا آپ نے؟ ٹھیک ہے. اور ان کا یہ جواب تھا، اور یہ جواب میرے پاس محفوظ ہے. اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس وقت ریاست انوالوڈ تھی، آج ریاست انوالوڈ نہیں ہے. رائٹ، یہ آپ کا پوائنٹ بڑا یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم جو ہے دیکھیں انڈیا کے خلاف، کامران انڈیا کے خلاف ہم کیا، انڈیا سے ہم بات چیت کر رہے ہیں. ہم نے کہا کشمیر کا ایشو ہم نے کہا، میں دعوے سے کہتا ہوں آپ 1973 آنورڈز پاکستان کی پارلیمنٹ کی کشمیر کمیٹی کی منٹس اٹھا کے دیکھیں کہ ہماری کیا پروگریس رہی، ہماری کشمیر کمیٹی کا رول کیا رہا ہے. ہم نے کشمیر کے نام پہ صرف پیسہ کمایا ہے اور کھایا ہے. ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں، روکتے ہیں. آپ کشمیر کمیٹی کی پرفارمنس دیکھ لیں کہ کیا کشمیر کمیٹی نے دنیا میں ڈپلومیسی کے حوالے سے کوئی ان کا کردار رہا ہے؟ کہیں کوئی کسی کنٹری کو ہم تبدیل کر سکے ہیں؟ کوئی لوگ ہمارے پاس آ کے کھڑے ہو سکے ہیں ہمارے اوپر؟ ہم آج تک اقوام متحدہ میں قرارداد کی، ہم یہاں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، اقوام متحدہ میں کبھی ہم نے یہ بات کی؟ ہمارا بھیانک رول رہا ہے کشمیر. آپ کیسے انڈیا سے بات کریں گے؟ آپ کیسے انڈیا پہ کشمیر پہ زور دیں گے جب ہمارا رول ایسا رہا ہے؟ یہ آپ کا پوائنٹ اگر میں آپ پرائے صاحب سے پیش کروں. پرائے صاحب انہوں نے تو ریفرنس دے دیا اپنا قاضی حسین احمد صاحب کا. میں تو اگر اس سے پیچھے مولانا مودودی کا آپ کو دے دوں ریفرنس، تو انہوں نے تو انکار کر دیا تھا کشمیر کے خلاف جہاد، کیونکہ اسٹیٹ نے الاؤ نہیں کیا. تو آپ کی پالیسی تو اتنی کنفیوژن آتی ہے پراجا صاحب، اور آپ کے اتنے فالوورز ہیں، اس کی وجہ سے پھر مزید کنفیوژن پھیلتی ہے. اور ان میں سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جا کے اپنے طور پہ بڑے بڑے ڈیسیژنز لے لیتے ہیں. آپ کی انڈیا کے اوپر آپ لوگ جو ہے جس طرح جنگ کی بات ہوتی ہے، لال قلعے پر پرچم لہرانے کی بات ہوتی ہے، مطلب حالانکہ آپ کو بھی پتہ ہے پریکٹیکل نہیں ہے، ریٹرک تک ہے، لیکن یہاں پہ تو اتنی الٹریسی ہے کہ کوئی آپ کی بات سن لے اور آپ کا ماننے والا ہو، جا کے وہ یہاں پہ امام کی بات سن کے لوگوں کا قتل ہو جاتا ہے. یہ آپ کو تو پتہ ہی. تو اس کانٹیکسٹ میں کنفیوژن بہت زیادہ رہی ہے. امریکہ کے ویسے تو ہم الائی رہے، آپ بھی، ہم بھی، فوج بھی، پاکستان گورنمنٹ بھی. آج امریکہ کے خلاف ہم جہاد تو نہیں کر سکتے، انڈیا کو سافٹ ٹارگٹ بنا کے بات بھی کرتے ہیں، امریکہ کے خلاف پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں. راجہ صاحب کہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا جی، وہ ایسی کنفیوژن ایک پھیلایا گیا ہے. کوئی اس میں ایسی بات نہیں تھی. نہ تو امریکہ کے کہنے پہ یہ جہاد شروع ہوا ہے. اگر اس کی ہسٹری آپ کو پتہ ہے اور مظہر عباس صاحب کو بھی بڑی پتہ ہے، آپ بے شک مسکراتے رہیں. یعنی یہ ہے کہ یہاں 2 سال ہے، یعنی سوویت یونین کے داخل ہونے کے 2 سال بعد تک وہ جو وہاں کے جن کو مجاہدین کہتے ہیں، وہ اپنے اسلحے پہ اپنے درختوں کے پتے کھا کے اور بالکل ایک جو ایک گوریلا وار ٹائپ ہے وہ کرتے رہے ہیں. کوئی اس وقت حکومت پاکستان بھی شامل نہیں تھی 2 سال، اور 2 سال امریکہ بھی شامل نہیں تھا. اس لیے یہ کہنا کہ یہ وار ہی ہم نے شروع کیا ہے، امریکہ کو رشیا کو امریکہ نے کہا تھا کہ وہ یہاں فوجیں لے کے آئے کہ امریکہ آج کیوں نہیں کرتے؟ میں اس کا جواب دے رہا ہوں. اچھا آج کیوں نہیں کرتے؟ یہ سوال انہیں کرنا چاہیے میاں نواز شریف صاحب سے، اس سے پہلے زرداری صاحب سے، اس سے پاکستان کی اسٹیٹ سے. دیکھیں یہی بات تھی، یہ ذمہ داری ہے اسٹیٹ کی.
بنیادی طور پر یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. لیکن آپ کا لٹریچر جو اس میں تو جہاد کشمیر کی ترغیب دی جاتی ہے, اور مشرف صاحب کا جو یو ٹرن ہوا 2002 کے بعد, اس میں تو یہاں تو جہادی فنڈ ریزنگ ہوتی تھی مال روڈ کے اوپر, خود دیکھتے جہاد کشمیر جو ہے وہ اور ٹریننگ کیمپس تھے نا ہمارے یہاں. کشمیر ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, وہ انڈیا کا حصہ نہیں ہے, وہ پاکستان. تو میں آپ سے ایک عرض کر رہا ہوں, اس کا مطلب ہم جو انڈین ایڈمنسٹریٹر یا انڈین ہیلڈ کشمیر ہے, انڈین آکوپائڈ کشمیر جس کو ہم کہتے ہیں, اس میں آپ کے نزدیک تو اسٹیٹ کی اپروول کے بغیر جہاد جائز ہے, یہی امیج ہے نا دنیا میں ہمارا. نہیں, وہاں تو وہ لوگ کر رہے ہیں نا, یعنی جو کر رہے ہیں آزاد کشمیر سے لوگ جاتے ہیں, ان کا علاقہ ہے, ہمیں سپورٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے. جی امتیاز عالم صاحب, پھر یہ اگر یہ پوزیشن ہو پھر تو اسٹیٹس کے آپس میں بڑے کلیش ہے نا, کہ ہم آپس میں جہاد ڈکلیئر کر رہے ہیں انڈیویجولی. بات سنیں, ہمارا ایک سیز فائر ایگریمنٹ ہے جی, اور جب وائلیشن ہوتی ہے دونوں ملک کہتے ہیں کہ بھئی یہ سیز فائر کی وائلیشن غلط ہوئی ہے, ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں. اب میں اس کی شرعی اس میں نہیں جاؤں گا. قرآن میں یہ آیا ہے کہ اگر آپ جنگ اعلان کرنے جا رہے ہیں, اگر آپ کا معاہدہ ہے تو پہلے آپ معاہدہ توڑیں گے پھر اعلان کریں گے, اور یہ پرائیویٹ لوگ نہیں کر سکتے. ہمیں جو مسئلہ درپیش ہے, بہت بڑی ایک ٹرانزیشن ہونے جا رہی ہے 2014 میں. امریکہ اور ISAF نے کہا ہے کہ ہم جا رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ہم کس طرح کا, ہم پاکستان کے مفاد کیا ہیں. ہمارے ہاں دہشت گردی بجائے کم پڑنے کے بڑھ رہی ہے. افغانستان میں شاید یہ کم ہو جائے اگر وہاں پہ کوئی سیاسی سمجھوتا ہو گیا, مذاکرات ہو رہے ہیں, بات ہو رہی ہے. لیکن اگر یہ ہوا کہ افغانستان میں خانہ جنگی بڑھی اور ہمارے پختون علاقوں تک آئی, اور اس کا پورے پاکستان کراچی تک سب پہ جو اثر پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ایک ملبہ پہلے سوویت یونین کی بات اور امریکہ کی جو جنگ تھی افغانستان میں, وہ ایک ملبہ ہم پر آیا تھا جس کا سب شاخسانہ ہے. یہ سارے ہمارے ملک میں فرقے تھے لیکن ملیٹنسی نہیں تھی, بندوق استعمال نہیں ہوتی تھی, مناظرہ ہوتا تھا, ہر طرح کے مناظرے ہم حصہ لیتے رہے, سنتے رہے. اب وہ معاملہ ایک دوسرا ملبہ گرنے جا رہا ہے. امریکہ کی جو مجھے امریکہ سے اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ لائن لگا دی ہے, ان کی جسے باٹم لائن کہتے ہیں, کہ کوئی ایسا گروپ نہ ہو جس کی عالمی دہشت گردی کی جس کے پاس پہنچ ہو. باقی یہاں کیا ہوتا ہے, کس طرح ہوتا ہے, وہ اب اسٹیٹ بلڈنگ سے نکل گئے. اب سوال یہ ہے کہ جو خلا بنے گا کہ جب جائیں گے, یا تو یہ ہو نا کہ ایک کوئی قوت مکمل چھا جائے اور قابض ہو جائے اور اپنی مرضی مسلط کر دے. وہ تو مجھے نظر نہیں آ رہا افغانستان میں ہوتا ہوا. مجھے اگر وہاں پہ جو کوئی ڈھانچہ بنا ہے ریاستی وہ ٹوٹا, جیسے نجیب کے جانے کے بعد ٹوٹا, تو آپ نے دیکھا کس طرح افغان مجاہدین آپس میں لڑے, تباہی بربادی کر دی. تو پاکستان پہ ایک اور بہت بڑا ایک, پاکستان کے اندر پہلے ہی عدم استحکام بہت ہے, تو ایک بہت بڑا بوسٹ آئے گا عدم استحکام کو. اور مجھے ڈر یہ ہے کہ ہماری ہم جو کہتے تھے کہ ہماری اسٹریٹجک ایسٹس ہیں یہ جہادی گروپس, اب الٹا یہ ہونے جا رہا ہے کہ یہ جو پاکستان میں جہادی گروپس ہیں, بلکہ فرقہ پرست گروپ بھی, وہ سب کے سب ملا عمر کی ریٹ کو مانیں گے, اس کی اپیل کو مانیں گے, وہ اس کی اسٹریٹجک ایسٹ بنیں گے. اور اس میں میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو ہماری مذہبی بڑی جماعتیں جو ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ایک لائن کھینچیں. اب قاضی حسین احمد کو مروایا کس نے, ان پہ جو حملہ ہوا تھا, وہ آپ کو یاد ہوا حملہ ہوا, وہ ترکمانستانیوں نے کیا, کہ وہ انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے چین کے ساتھ معاملہ کر لیا ہے. اس طرح میں کہہ رہا ہوں مولانا فضل الرحمان پہ حملہ ہوا. تو میں کہہ رہا دنیا بھر میں یہ ہو رہا ہے, پوری مسلم دنیا میں ہو رہا ہے کہ یہ جو دہشت والے لوگ ہیں, تشدد والے لوگ ہیں, اس سے مین اسٹریم مذہبی جماعتیں علیحدہ ہو رہی. ٹھیک ہے, اور ہوئی ہیں. یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا, اور انہوں نے لائن کھینچی, منظرنامہ آپ نے کھینچ دیا. میں ایک بریک لوں گا. امتیاز عالم صاحب نے جو منظرنامہ کھینچا ہے اس پہ بات کریں گے. ویورز اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ 2014 کے بعد جب امریکہ ایگزٹ کرے گا تو شاید افغانستان جیسی سول وار ریڈن کنٹری میں تو پیس آ جائے, لیکن پاکستان میں جو ہے وہ اسٹیبلٹی ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے, کیونکہ لوگ طالبان کے جو امیر ہے ملا عمر کی طرف جو کی ایسوسیشن ہے یہاں پہ, جو ڈفرنٹ گروپس ہیں اور ایون ڈفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز بھی کچھ شامل ہیں, وہ ان کے ساتھ ہیں. تو پھر یہاں پہ ریٹ کا کیا پوزیشن ہوگی, یہ واپس آئیں گے تو سلمان غنی صاحب بھی ہیں, مظہر عباس صاحب بھی, اور باقی پینلسٹ بھی ہیں, ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. واپس آتے ہیں بریک کے. جی ویورز, پروگرام بہت بہت ویلکم. امتیاز صاحب آپ بات کمپلیٹ کر لیں اپنی, آپ بتا رہے تھے امریکہ کے جانے کی منظرنامہ پاکستان میں. جی, افغان طالبان اپنے ملک کی آزادی کی لڑ رہے ہیں, ایک بڑی پارٹی ہے. جو پاکستانی طالبان ہیں, دوسرے گروپ ہیں, یہ کس لیے لڑ رہے ہیں؟ یہ یہاں کے لوگوں کو کیوں مار رہے ہیں, یہ اسکولوں کو تباہ کر رہے ہیں, یہ افواج پہ کیوں حملے کرتے ہیں, یہ جیلیں کی توڑ رہے ہیں, یہ آئین کی بغاوت کیوں کر رہے ہیں؟ اور وہ نہیں مانتے اس ملک کو, اور اس کے آئین کو نہیں مانتے, اس کے قانون کو نہیں مانتے. تو میں سمجھتا ہوں اس کا فرق ہے. آپ دیکھیے پہلا بیان قطر سے کیا آیا کہ افغان طالبان کا کوئی عالمی ایجنڈا نہیں ہے,
انہوں نے ہندوستان کے ساتھ تعلقات بنائے ہیں ملا عمر نے، انہوں نے چین کے ساتھ تعلقات بنائے ہیں، انہوں نے چین سے کہا ہے کہ ہم یہاں پہ ترکمانستانیوں کو آپ کے خلاف کچھ نہیں کرنے دیں گے، انہوں نے انڈیا کو بھی یقین دلایا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے کشمیر کے جہاز سے۔ یہ میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں، اس بارے میں بہت ساری ایویڈنس موجود ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں وہ اس لیے کہ وہ کل کی وہ ایک حکومت میں آ سکتے ہیں، انہیں پتہ ہے انہیں شابل چلانا پڑ جائے، تو ایسی صورت میں انہوں نے عالمی تعلقات بنانے ہیں۔ تو ہم نے کیا ہمارے ہاں کوئی ایک ملا عمر بھی نہیں ہے، ہمارے یہاں 3500 گروپ ہیں، ایک دوسرے بھتے پہ لڑائی ہے، نہیں ملا عمر نہیں ہے، آپ نہ یہ ایک شریعہ ہے نہ ایک یہاں زیادہ ڈیسٹیبلٹی انسٹیبلٹی، یہاں تو خوفناک حالت۔ ٹھیک ہے، انداز آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ سلمان غنی صاحب، اس وقت نواز شریف صاحب کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہوگا جو سینیریو انہوں نے کھینچ دیا امتیاز صاحب نے، اور یہ حقیقت سے قریب تر بھی لگتا ہے، بہت سے لوگوں کو لگے گا۔ آپ کیا دہشت گردی کا پاکستان کے اندر سے خاتمہ کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے لیے آپ کو اسٹریٹجی بنانی ہے نا۔ یہ دہشت گردی کا رجحان پاکستان میں عام کیوں ہوا؟ اس لیے ابھی مظہر عباس صاحب نے جو بات کی ہے وہ 1980 کی بات کر رہے تھے کہ یہ وہاں سے شروع ہے۔ اس وقت بھی پاکستان کے اندر ایک فوجی حکمران مسلط تھا، اور جو یہ دہشت گردی پاکستان پہ مسلط ہوئی ہے وہ بھی فوجی حکمران کی وجہ سے۔ آج پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے آپ اسے پھانسی پہ لگا دیں، لیکن پولیٹیکل لیڈرشپ کے فیصلے درست ہوتے ہیں۔ آج اگر پاکستان نیوکلیئر پاور ہے تو اس میں ذوالفقار علی بھٹو کا بھی رول ہے۔ لیکن میں ایک بات ضرور، لیکن اگر سلمان صاحب یہاں پہ اگر کوئی ڈیموکریٹ بھی ہوتا تو کرتا کیا؟ مشرف کی جگہ ڈیموکریٹ کرتا تو یہ نہیں کرتا، جو جنرل مشرف نے کیا وہ نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں نا کہ پاکستان کے اچھی ڈیل کرتا، ڈیموکریٹ ہوتا تو اسی طرح کا کیا دباؤ نواز شریف پہ نہیں تھا کہ آپ جمہوریت بات ہے کہ جمہوری فیصلے جو ہوتے ہیں بہتر ہوتے ہیں اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کے کیا اثرات ہوں گے پاکستان۔ مظہر عباس صاحب کس حد تک آپ ایگری کریں گے جو منظرنامہ کھینچا ہے اور سلمان غنی صاحب نے اس کو سیکنڈ کیا ہے، امتیاز عالم صاحب نے، امریکہ کی فوج جانے کے بعد، تو اس کا مطلب پاکستان میں تو خدا نخواستہ انارکی والی صورتحال نظر آ رہی ہے؟ جی دیکھیں، اگر وہاں کوئی گورنمنٹ یا اس طرح کا ارینجمنٹ نہیں ہوا تو وہی ہوگا جو سوویت یونین کے جانے کے بعد افغانستان میں ہوا، کہ ایک سول وار والی سچویشن ہو جائے گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امریکنز شاید یہی چاہ رہے ہوں کہ اس طرح کی سچویشن ڈیولپ ہو جائے۔ میں صرف فرید پراجا صاحب نے وہ کہا کہ میں مسکرا کیوں رہا تھا، اس لیے کہ میں نے جو بات کی وہ ڈاکومنٹیشن کی بنیاد پہ کی ہے، میں نے ایسی بات نہیں کی ہے کہ میں وہی بات کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد 2002 میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست نے یہ کیا، ریاست یہ کرتی ہے، جہاد کا اعلان کرتی ہے، بات بالکل ٹھیک ہے۔ تو کیا حکومت یا اپوزیشن نے پاکستان میں اور جماعت اسلامی اور مذہبی جماعتوں کی 2002 کے بعد MMA کی بہت مضبوط حکومت آئی تھی، کیا کبھی بھی کوئی ایک ریزولوشن دکھا دیں جس میں یہ کہا گیا ہو کہ جہاد کا اعلان کیا جائے ریاست کی طرف سے امریکہ کے خلاف؟ یہ کوئی ایک ریزولوشن دکھا دیں جس میں یہ بات کی گئی ہو؟ تو اگر آپ اس میں واقعی سنسیئر ہیں، ہمیں دیکھیں امریکہ نے پاکستان کو پچھلے 65 سال میں تباہ کر دیا، مجھے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ وہی فورن پالیسی فالو کرتے ہیں جو امریکنز چاہتے ہیں۔ ہم نے انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی نہیں بنائی کبھی بھی، اس میں چیز یہ، اور آج بھی وہی ہو رہا ہے، آج بھی سچویشن وہی ہے، اور بدقسمتی سے پاکستان میں سیاسی اور اسٹیبلشمنٹ ایک پچ پر نہیں ہے، اور اگر نہیں آئے ایک پچ پہ اور کوئی ہم نے مظہر عباس صاحب کلیئر کریں کس طرح ایک پچ پہ نہیں، مطلب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا پوائنٹ آف ویو وار اینڈ ٹیرر بھی ڈیفرنٹ نہیں، لوگوں کے لیے بتائیں نا، اور میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کا پوائنٹ آپ مجھے بتائیں نا، آپ مجھے بتائیں نا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کیا ہے، کیا پوائنٹ آف ویو ہے، مجھے کیا پتا آج تک۔ میرا خیال طالبان کے ایشو پہ کلیئر کرتے ہیں مظہر بھائی، طالبان کے ایشو پہ کلیئر کرتے ہیں۔ دیکھیں میں اگین میں ہمیشہ جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ فلاں نے ذمہ داری قبول کر لی، ہم میڈیا والے کبھی بھی اس کو ریکنفرم نہیں کرتے، ہم ایز اٹ از، بہت سی چیزیں وہ ہوتی ہیں، جس طرح اب آپ نے کہا کہ 35 گروپ ہیں، اب آپ کو کیا پتا کہ کس گروپ میں، ہم کیوں کہہ دیتے ہیں کہ طالبان نے ذمہ داری قبول کر لی، آپ کو کیا پتا؟ ٹھیک ہے، ہم اور کس اس میں، یہ جو ہماری میڈیا کا ایک پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو رخ، میں نے نہیں لیا 35 گروپ کا نام، دیکھیں نا چیز یہ ہے کہ آپ نے اب تک یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پائے، آپ مذاکرات کرنے، بالکل مذاکرات کریں، مذاکرات جو ہے وہ انہی لوگوں سے کیے جاتے ہیں۔ میں اس بات سے، امتیاز عالم کی اس بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے بلوچستان میں جو گروپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کو نہیں تسلیم کرتے، آپ ان سے مذاکرات کی بات نہیں کرتے کیا؟ میرا خیال ہے اگر کوئی، آپ مذاکرات کرتے ہی اس سے جو آپ سے راضی نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو، اور جو آپ کی صاحب آ گیا
آپ کی بات سے ڈس ایگری کرتا ہے آپ اسی سے مذاکرات کرتے ہیں, اس کو لاتے ہیں اس پوائنٹ پر, اس پوائنٹ پر لاتے ہیں آپ اس کو. ہاں یہ لیڈرشپ یہی ہے کہ اس پوائنٹ پہ لایا جائے. آپ سے پرائز صاحب دو سوال ہیں میرے. ایک تو مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ جیسے کہ مظہر عباس صاحب نے بھی فرمایا, آپ کی اپنی جب حکومت آئی ہے خیبر پختونخوا میں, اب آپ ہی کی آپ اون تو کرتے نا الائنس میں, آپ جس طرح آپ کے ایم پی ایس شہید ہوئے وہاں پہ انہی دہشت گردوں کے ہاتھوں جو پورے پاکستان میں اس سے پہلے کر رہے جب آپ اپوزیشن میں تھے, اب آپ کو اندازہ ہوا ہے کہ کتنی انٹینس سچویشن ہے دہشت گردوں کو سپورٹ کرنا یا کسی تنظیم کو سپورٹ کرنا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ابھی بھی یہ یا انڈیا کا ہاتھ ہے, اسرائیل کی سازش ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ لوکل ٹیررسٹ ہیں جو اپنے عزائم کی خاطر آپ جیسے شخص کو بھی جنہوں نے اتنا ہارڈ سٹینس نہیں لیا ان کے خلاف بلکہ مذاکرات کی ہمیشہ بات کی ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہے جی یا امریکہ کا ہاتھ ہے, تو اس سے ان کے دہشت گردی کی شدت کے اندر کوئی کمی آپ واقع ہو جاتی ہے. اس سے ہم ذمہ داری چلا رہے ہیں نا, یعنی کوئی سمپتھی نہیں ہے. یعنی سمپتھی کہاں سے آ جاتی ہے کہ جو نہ صرف یہ کہ قاتل ہیں بلکہ ایجنٹ بھی ہیں. ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ قاتل ہی نہیں ہے بلکہ یہ ایجنٹ ہیں. کیا ایویڈنس ہے؟ رحمان ملک صاحب ایویڈنس میں کہتا ہوں ایویڈنس ہے, ایویڈنس لینا یہ حکومت کا کام ہے. جب ریمنڈ ڈیوس یہاں ہے یہ ایویڈنس نہیں تھا, اس ایویڈنس کو آگے کیوں نہیں چلایا گیا؟ ایک باری بات میں آپ دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں ایویڈنس لینا حکومت کا کام ہے. بھائی آپ فیوچر بنیادی موضوعات فیوچر میں چلے گئے نا, تو آپ نے تو فتویٰ پاس کر دیا نا کہ ہے انڈیا کا ہاتھ اس میں. ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ ان کے بینیفیشری ہیں. بینیفیشری کس بیس پہ کہتے ہیں؟ پاکستان کا پرائم منسٹر کہتا تھا کہ انڈیا کا ہاتھ ہے, جو سردار گیلانی نے کہا تھا. تو وہ انڈیا کے پرائم منسٹر نے کہا ایویڈنس دکھائے تو ایویڈنس تو نہیں تھا نا سر. ہوا میں بیٹھ کے میں کہہ دوں آئرلینڈ کا ہاتھ ہے. یہ بات درست ہے آپ کی, یہ نہلی آپ کے اداروں کی کہ وہ الزام لگاتے ہیں لیکن شواہد مہیا نہیں کرتے. تو سر میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں, میں آپ پہ الزام لگا دوں, آپ نے اسرائیل میں کارروائی کی ہے, عمران غنی صاحب نے پرائز صاحب نے انڈیا میں کارروائی کی ہے. حکمران جب یہ کہتے ہیں تو ان سے کہیں کہ ان کا اصل چہرہ دکھائیں انڈیا کا. سر آزاد ہیں آپ اپنی رائے میں, لیکن ایویڈنس تو دیں نا. جان چھڑواتے ہیں. جی پرائز صاحب, سری لنکن ٹیم پر کس نے حملہ کرنا تھا, کس کے مفاد تھے؟ چائنا کے انجینئرز کو کون اغوا کرنا چاہتا ہے, کس کے مفادات ہیں؟ پاکستان کی تنصیبات پر اور خاص طور پر ان طیاروں پہ کہ جو طیارے ہم نئے نئے بالکل منگواتے ہیں, تین طیارے ٹارگٹ تھے, تینوں پہ انہوں نے تینوں کو ٹارگٹ کیا. یہ کون کر, یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چار مولوی بیٹھ کے کرتے ہیں فیصلہ اور وہ یہ کر دیتے ہیں؟ مطلب کوئی دیکھے سیریسنس تو ہونی چاہیے نا کہ جی ہم یہ دیکھیں تو صحیح کہ کون کر رہا ہے, کون کروا رہا ہے, کون ہمارا دشمن ہے, اور اس کے بعد یہ کہ ہم نے کس طرح سے نمٹنا ہے. ابھی جو بات تھی کہ جی انارکی پھیل جائے گی امریکہ کی, یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ امریکہ کیسے واپس جاتا ہے. اگر تو وہ وہاں پر اپنے اڈے تسلیم کروا کے جاتا ہے اور اس کے اڈے بھی قائم رہتے ہیں اور انہی مذاکرات کی آڑ کے اندر اس کے اڈے قائم ہو جاتے ہیں, تو ہم میری پروپوزیشن یہ پیش کر رہے تھے امتیاز عالم صاحب کہ اگر امریکہ چلا جائے اور ان کے ساتھ معاملہ ہو جائے طے اور وہاں پہ ان کی ملا عمر کی حکومت ہو جائے, اس کے بعد پاکستان میں نارکی ہوگی, سارے لوگ ملا عمر کی طرف دیکھیں گے. آپ بھی شاید پاکستان میں اس چیز کو کوئی تسلیم نہیں کرتا. پاکستان میں ڈیموکریسی پہ بلیو کرتے ہیں, دینی جماعتیں انتخاب میں حصہ لیتی ہیں, شکست کھانے کے باوجود حصہ لیتے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ ہم نے یہ ٹریک نہیں چھوڑا. دیکھیے آپ ملٹری اسٹریٹجی کے حساب سے, توازن قوت کے حساب سے, اب امریکہ اور آئی ایس اے ایف وہاں سے جائیں گے تو ایک خلا باہر کا پاور سٹرکچر میں آئے گا, نئی توازن قوت بنے گا, نیا کو ریلیشن شپ آف فورسز بنے گا. اگر تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا کو ریلیشن شپ آف فورسز بنتا ہے جو افغانستان کو سنبھال پائے, اس سے اچھی بات کیا ہے, تو سنبھال پائیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ ہوگا جیسے میں نے کہا کہ سوویت یونین چلا گیا تو اس کے بعد جب اسٹیٹ ٹوٹی تو بہت بڑا بحران بنا اور آج تک وہ چلا آ رہا ہے. میں یہ اینٹیسپیٹ کر رہا ہوں کہ جس طرح امریکہ نے اپنے اہداف کو محدود کیا ہے, اس سے خطرہ موجود ہے کہ یہ پورا خطہ ڈی اسٹیبلائز نہ ہو جائے. تیسری بات آپ یہ غور کریں کہ اگر وہ جائے گا تو کیا علاقائی ملک, کیا پاکستان, چائنا, ایران, سینٹرل ایشیا مل کر وہاں پہ کوئی اتفاق بنا کر, اگر اتفاق عمل تو اتفاق رائے بنا نہیں سکے, میری خواہش ہے بنائیں. اتفاق بن گیا, کیا وہ وہاں پہ اس خلا کو یعنی افغانستان میں استحکام کو قائم رکھنے کے لیے وہ استعداد ملٹری اور فائنینشیل رکھتے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں ایک اچھی ریپلیسمنٹ ہو جائے گی, پرپس ہو کہ افغانستان مستحکم ہو. تیسری بات اس میں پہلو یہ آتا ہے کہ غالباً ہمیں اس بات کا ہم کو اندازہ نہیں لگا پا رہے. اب جو حکومت نے ابھی جو بیانات آئے ہیں سامنے, وہ چاہتے ہیں, میرا خیال جماعت اسلامی بھی چاہتی ہے کہ امریکہ کی فوجیں یہاں سے جائیں, بیرونی فوجیں یہاں سے جائیں.
اب سوال یہ کہ یہ اس پہ تو ہم بھی مطالبہ، آپ سب مطالبہ کر رہے تھے جائیں یہاں سے. اب وہ جب جا رہی ہیں تو کیا ہم انہیں نہ جانے دیں؟ ان کے لیے یہاں پہ حالات بنائیں کہ وہ یہاں رہیں، یہ ایسے حالات بنے. دیکھیے نا وہ ایک اور یہ تو افغانستان کا معاملہ ہے کہ افغانستان کی حکومت یا جو کولیشن بنے گی یا جو اتفاق رائے بنے گا وہ کیا کرتے ہیں. ہاں پاکستان میں امریکہ کے اڈے کوئی نہیں ہونے چاہیے. ہاں پاکستان میں کسی بیرون ملک کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، ہمیں اسے روکنا چاہیے. بیرونی ملک انڈیا ہے یا افغانستان یا کوئی اور ہے، ایران ہے، سعودی عرب ہے یا کوئی بھی ہے، وہ پاکستان کے اندر ہمارے اندرونی معاملات میں مختلف عناصر کو استعمال کریں، ہم روکیں. بہت شکریہ جناب. یہ ہمارا پینل تو یہ تھا ویورز آج کا آپ کے سامنے جو ایکسٹریمزم بات کی. ایک اور سٹوری میرے پاس ہے جو ہم بات کریں گے بریک کے بعد، اور اس میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ پاکستان میں جو حالیہ سیلاب آئے بلوچستان سے لے کے لاڑکانہ تک، اور کے پی کی بھی اس کے اندر شامل ہے، تو اس میں جو پانی استعمال ہو رہا ہے اس کو کس طرح یوز کیا جا سکتا ہے انرجی کرائسس سے نکلنے کے لیے. بہت انٹرسٹنگ ریسرچ ہے، بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے. یہ ہم بات کریں گے اس پروگرام میں بریک سے واپس آنے کے. پروگرام بہت ویلکم. بلوچستان کے پی کی لاڑکانہ میں سیلاب ہے. سیلاب میں جو پانی آ رہا ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر اس کو سٹور کرنے کا اس حکومت کے پاس کوئی طریقہ کار ہو یا ہوتا تو شاید انرجی کرائسس میں بہت بڑی بریک ہو سکتی تھی. ہمارے ساتھ ہمارے رپورٹر موجود ذوالفقار علی تمام اسٹیٹس کے ساتھ. ذوالفقار علی صاحب، مطلب یہ بات صحیح ہے کہ اگر اس پانی کو یوز کیا جائے تو اس سے کیا بجلی پروڈیوس ہو سکتی ہے آپ کے نزدیک؟ کامل صاحب، یہ جو پانی ہوتا ہے یہ ایک طرح سے زندگی کا دوسرا نام ہے. جی بالکل. اور پانی کا جو ایشو اس وقت ہے وہ آپ دیکھیے کہ بلوچستان میں، کے پی میں، سندھ میں، پنجاب کے مختلف علاقوں میں، جنوبی پنجاب میں جو پہاڑی نالے ہیں، ایک تو ہے نا کہ مین دریا میں سیلاب آتا ہے، تو جو آپ نے دیکھا 2010 میں جو سیلاب آیا اس نے 10 ارب ڈالر کا نقصان ہوا. میں بھی ان علاقوں میں 15 دن رہا ہوں. تو 10 ارب ڈالر کا نقصان تو بڑے دریاؤں میں. لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں وہ آج کل جو سیلابی پانی بارشوں کی وجہ سے آ رہا ہے ندی نالوں میں، یہ پانی جو ہے وہ تقریباً 4.1 ملین ایکڑ فٹ ہے. تو ماہرین کہتے ہیں کہ 50,000 روپے جو ہیں وہ 1 ایکڑ فٹ پانی ہو تو اس سے اس کے اکنامک جو فوائد ہیں وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پانی بارشوں کا جو سیلاب بن کے آیا 3 صوبوں میں، بلوچستان، کے پی کی اور سندھ میں، یہ 4.1 MF پانی نہیں، یہ اس کو بجلی کے لیے یوز کر سکتے ہیں؟ نہیں، بجلی کے لیے، بلکہ میں بجلی کی بات کرتا ہوں تو یہ جو 12 منصوبے اس کے لیے وابڈا نے بنا رکھے ہیں پچھلے 20 سال سے، اور 20 سالوں میں ان کے اوپر صرف 2 کیسے، مطلب ہاؤ ڈو یو ڈیمز ہیں. ڈیم تو ہے ہی نہیں. یہ ڈیمز ہیں نا، نہیں ڈیمز کی دیکھیں نا پلاننگ ہوئی ہے. اچھا. اب آپ ان کے یہ سارے 12 ڈیم، آپ کہہ رہے ہیں اگر یہ 12 ڈیم بن جاتے یا بنے ہوئے ہوں تو یہ پانی وہاں یوٹیلائز ہو سکتا ہے، وہاں سٹور ہو سکتا تھا، اور وہاں سے جو فی ایکڑ فٹ پانی ہے وہ 50,000 روپے کا اکنامک فائدہ دیتا ہے. اس طرح یہ جو پانی جو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلڈنگ کر رہا ہے، لوگوں کی جائیدادیں تباہ کر رہا ہے، کراپس کے اوپر سے گزر رہا ہے، لوگ مر رہے ہیں، مویشی مر رہے ہیں. تو یہ پانی اگر ان ڈیموں میں سما جاتا 4.1 MF پانی، تو یہ کامران صاحب 2 ارب ڈالر کا پانی ہے. تو یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ان کی لوکیشن کدھر ہے ان ڈیم؟ یہ لوکیشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جس میں دیکھیں 5 ڈیم جو بلوچستان میں ہیں، ان میں سے ایک ہنگول ڈیم ہے، لسبیلا میں ہے، ایک جو ہے وہ نالنگ ڈیم ہے. اس کا کل انہوں نے ٹینڈر کیا ہے وابڈا والوں نے، اس کا کل ٹینڈر ہوا ہے. یہ جل مکسی میں ہے. جل مکسی نصیر آباد جو ہے وہ ہر بارشوں میں تباہی ہوتی ہے. اب آپ دیکھیے 66 سال سے یہ تباہی ہو رہی ہے. تو 5 ڈیم تو بلوچستان میں ہیں، 5 بلوچستان میں، دو جو ہیں وہ سندھ میں ہے، نائگج ہے اور دروٹ ڈیم ہے. دروٹ ڈیم دسمبر میں کمپلیٹ ہو رہا ہے، یہ جام شوروں میں ہے. اور نائگج ڈیم جو ہے تو دادو میں ہے، جو سلمان رینج ہے جو کوہ سلمان کی. خیبر پختونخوا میں 3 ڈیم ہے، اس میں 12 ڈیم ہے جو پشاور میں جو ہے زیر تعمیر ہے، سوائے ایک تو آپ نے بتایا سندھ والا. دیکھیں یہ ساری پلاننگ سٹیج پہ صرف 2 کمپلیشن کے قریب ہیں. ایک میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہ دروٹ ڈیم ہے، دوسرا جو ہے وہ جو نالنگ ڈیم ہے. اس کا کتنے عرصے میں یہ 12 بن جائیں گے؟ یہ بڑی حیران کن بات ہے، یہ سارے ڈیم 3 سال میں بن سکتے ہیں. 3 سال میں اگر آپ ان کو کمپلیٹ کریں. دیکھیں کاسٹ کی بات میں علیحدہ کرتا ہوں، یہ 300 ارب کی کاسٹ ہے، 300 بلین روپے کی کاسٹ ہے. لیکن یہ 1.5 سال میں دیکھیں نا، ایک سال میں 205 ارب کا فائدہ ہے. تو یہ 1 سال میں اپنی کاسٹ پوری کرتے ہیں. تو آپ دیکھیے 60 سال میں یہ کام نہیں ہوا، اور اگر یہ ہو چکا ہوتا تو 2 ارب ڈالر اور لاکھوں کے ساتھ. بہت شکریہ. حکومت پاکستان کے سامنے رکھی ہم نے یہ رپورٹ کہ 300 ارب آپ کہہ رہے ہیں کی لاگت ہے ڈیمز کی، 12 ڈیمز کی، 205 ارب روپے کا فائدہ اس میں، اور آبویسلی 1 سال کے اندر، اور 2 سے 3 سال حکومت اس پہ کام کرے تو 12 ڈیمز ہیں پاکستان کے، 3 صوبے بن سکتے ہیں. بارش کا پانی جب سیلاب بن کے آتا ہے اس کو اسٹور کیا سکتا ہے، اور بجلی کے لیے وابڈا اور دوسرے لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں. آج کے پروگرام سے ایکسٹریمزم سے لے کے انرجی کرائسس، 2 پاکستان کے بہت اہم ترین ایشوز کے اوپر ہم نے بات کرنے کی کوشش کی. اوبویسلی وقت کی کمی ہوتی ہے، جتنی ڈیبیٹ کی اس میں آپ کو اویئر کرنا ہی ہمارا مقصد ہوتا ہے. نیکسٹ ویک تک اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے مجھے اجازت دیجیے.